میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ملک بھر میں ٹیسٹ کا انعقاد 1,40,000 سے زائد طلباء MD کیٹ کا امتحان دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں 32 اور سعودی عرب میں ایک مرکز قائم کیا گیا ہے۔ تمام سینٹرز پر سیکیورٹی، بائیو میٹرک تصدیق اور میڈیکل کیمپس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کراچی میں سوشل میڈیا پر MD کیٹ کا پرچہ لیک ہونے کی افواہ پر CEO سندھ ٹیسٹنگ سروس کا کہنا ہے جعلی پرچے زیر گردش ہیں۔ پنجاب کے بیشتر علاقے شدید فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ وسطی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں فضا انتہائی مضر صحت۔ گجرانوالہ میں AQI 562 ریکارڈ کیا گیا، قصور میں 489، فیصل آباد میں 436 اور راولپنڈی کا AQI 408 ہے۔ لاہور میں پارکولیٹ میٹرز کی تعداد 388 اور ملتان میں 344 ریکارڈ۔ افغانستان کو TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان نے افغان وفد پر واضح کر دیا، طالبان رجیم کی جانب سے کل عدم TTP کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے استنبول میں ہونے والے مذاکرات 9 گھنٹے تک جاری رہے۔ قطر مذاکرات میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کے 4 رکنی وفد نے شرکت کی۔ DGM اور ڈپٹی DGMO بھی شریک تھے۔ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب نے کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغان طالبان سے معاملات طے نہیں پاتے تو پھر کھلی جنگ ہے۔ افغان ہمارے خلاف بھارتی پراکسی کے طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے افغان مہاجرین کی 40 سال تک مہمان نوازی کی۔ دوحہ مذاکرات میں شریک افغان وفد پاکستان میں ہی جوان ہوا۔ اتنے تعلق کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کی حمایت سمجھ سے باہر ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیر اعظم 27 سے 29 اکتوبر تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ مستقبل سرمایہ کاری کانفرنس کی نویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ علاقائی و عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وفد میں اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا اعلان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان پارٹی قیادت کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے سردار یعقوب، چودھری یاسین، چودھری لطیف اکبر کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے 27 اراکین کی حمایت درکار۔ پیپلز پارٹی کے پاس آزاد کشمیر اسمبلی میں 17 نشستیں ہیں۔ نون لیگ کے اراکین کی تعداد 9 ہے۔ نون لیگ کی حمایت سے پیپلز پارٹی کے پاس مجموعی تعداد 26 ہو جائے گی۔ نون لیگ نے حمایت نہ کی تو فارورڈ بلاک کی حمایت بڑھ جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک اراکین سے رابطے، چند روز میں اہم پیش رفت کا امکان۔ ملائیشیا میں آسیان ممالک کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت۔ صدر ٹرمپ کے کوالالمپور پہنچنے پر ریڈ کارپٹ پر استقبال۔ ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں رقص کیا۔ ملائیشیا جاتے ہوئے صدر ٹرمپ کی العدید ایئر بیس پر قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ کہا قطر امریکہ کا عظیم اتحادی ہے۔ غزہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ مشرق وسطی میں امن حاصل کریں گے۔ صدر ٹرمپ ملائیشیا، جاپان اور جنوبی کوریا میں تجارتی معدنی وسائل کے معاملات پر بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا صدر شی جن پنگ سے بہت اچھا تعلق ہے، پر امید ہوں یہ ملاقات شاندار رہے گی۔
امریکی صدر ٹرمپ کینیڈین اشتہار پر برہم، کینیڈا پر مزید 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا کینیڈا نے ٹیرف کے خلاف دھوکے پر مبنی اشتہار چلایا۔ فراڈ اشتہار کا مقصد امریکی سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونا تھا۔ فراڈ کے لیے ریگن کے منتخب آڈیو اور ویڈیو کو اشتہار میں استعمال کیا گیا۔ جانتے ہوئے سنگین غلط بیانی پر مزید 10% ٹیرف عائد کر رہا ہوں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی سپریم کورٹ آئندہ ماہ ٹرمپ ٹیرف کی قانونی حیثیت پر فیصلہ سنائے گی۔ نائک سیف جنجوعہ شہید کا 77واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا خراج عقیدت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ شہید کی ثابت قدمی اور بے مثال قربانی مسلح افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید نے دشمن کی پیش قدمی روک کر بہادری و شجاعت کی مثال قائم کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات، زرینہ اور دوستانہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کے کردار کو سراہا۔ مصری صدر نے عالمی بالخصوص مسلم امہ کے حوالے سے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک مفادات کے معاملات پر تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل اور مصری صدر کا عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ سر کریک سے جوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ سمندر سے ساحل تک ہمارا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ کریکس ایریا کے فارورڈ پوسٹ کا دورہ، آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ ISPR کا کہنا ہے پاک مرینز میں 3 جدید 2400 TD ہوور کرافٹ شامل کر دیے گئے۔ زمین اور سمندر پر بیک وقت آپریشن کی صلاحیت پاک مرینز کو واضح برتری فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس ایریا کے دفاع کو پاک بحریہ کی اولین ترجیح قرار دے دیا۔ بھارت نے افغان طالبان کے ذریعے آبی جارحیت کو ہتھیار بنا لیا۔ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے افغان طالبان رجیم کو $1 ارب کی پیشکش۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق دریائے کنڑ پر بھارت کے تعاون سے ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کا پانی روکنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پانی پاکستان کی سلامتی، زراعت، معیشت کی شہرک ہے۔ پاکستان آبی جارحیت پر دو ٹوک موقف رکھتا ہے۔ آبی اور قانونی ماہرین کے مطابق بھارت افغان آبی گٹھ جوڑ کے مقابلے میں پاکستان جامع دفاعی حکمت عملی پر غور کر رہا ہے۔ اس میں اہم قدم چترال ریور ڈائیورژن پروجیکٹ ہوگا۔ دریائے چترال کو افغانستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی سوات بیسن کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ پروجیکٹ بھارت افغان آبی جارحیت کے مضموم منصوبے کو خاک میں ملا دے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے جھلر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 خوارج مارے گئے۔ خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی بھی تباہ۔ ISPR کا کہنا ہے ہر قیمت پر دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ برطانیہ اور یورپ میں سمر ٹائم ختم ہو گیا۔ سردیوں میں سورج کی روشنی کا استعمال زیادہ بڑھانے کے لیے گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئیں۔ رات کو 2 بجتے ہی گھڑیوں کو 1 گھنٹہ پیچھے کیا گیا۔ یورپ میں بھی گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئیں۔ ونٹر ٹائم آئندہ برس 29 مارچ تک جاری رہے گا۔ قومی ایئر لائن کی 5 سال بعد پہلی پرواز اسلام آباد سے مینچسٹر پہنچ گئی۔ براہ راست پروازوں کی بحالی پر مسافر خوشی سے نہال۔ ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا۔
PIA کے CEO عامر حیات، برطانوی اراکین پارلیمنٹ اور دیگر افراد کی شرکت۔ اسلام آباد میں وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے PIA کے برطانیہ فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ میرپور آزاد کشمیر میں موٹر سائیکل سواروں کے جیپ پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ حملہ ور فرار۔ SSP میرپور کہتے ہیں شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ کراچی میں نوجوان عرفان کی ہلاکت کے کیس میں ملوث SIU کے 2 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا عرفان اور دیگر کو مشتبہ جان کر تفتیش کے لیے لایا گیا تھا۔ اچانک عرفان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تفتیش کرنے والے افسر لاپرواہی کرتے رہے، اس دوران عرفان دم توڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی۔ عرفان کے رشتہ داروں نے سوراب گوٹ پر لاش رکھ کر احتجاج کیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اور وزیر محنت سعید غنی کا رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ شاہین کمپلیکس، شارع فیصل، ملیر 15 سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کراچی کی بیوٹیفیکیشن اور جدید سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ سعید غنی نے کہا کراچی کی ترقی کا مطلب سندھ کی ترقی ہے۔ سندھ حکومت شہری سہولتوں کی بہتری، ٹریفک نظام میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ کرکٹ صرف کھیل نہیں، مختلف ملکوں کے عوام کو جوڑنے کا سبب بھی ہے۔ یہ بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک جنوبی افریقی ٹیموں کا اعزاز مشائیہ سے خطاب۔ وزیر اعظم نے دونوں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ جنوبی افریقی ٹیم، انتظامیہ اور کھلاڑیوں نے پاکستان حکومت اور عوام کی جانب سے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ سیریز کو یادگار تجربہ بھی قرار دیا۔ PSL میں ٹیمز کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کی جا رہی ہے۔ CEO PSL سلمان نصیر کی زیر صدارت اجلاس میں ویلیویشن کے دوران نئی تجویزیں سامنے آ گئیں۔ ذرائع نے بتایا فائنینشل ماڈل کے تحت رقم کا تبادلہ ڈالرز کی بجائے پاکستانی روپے میں کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئی فرنچائز کے مالکانہ حقوق بھی پاکستانی روپے میں دیے جائیں گے۔ 1 ہفتے میں کانٹریکٹ رینیول ڈرافٹ بنا کر فرنچائزز کو بھیجیں گے۔ کانٹریکٹ تسلیم نہ کرنے والی فرنچائزز اوپن بڈ میں جائیں گی۔ لیگ میں شامل 6 فرنچائزز کے کانٹریکٹ دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں۔ نام الانا کنگ، حقیقت میں کوئین۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر نے ویمنز ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کر دی۔ میگا ایونٹ کی تاریخ میں پہلی بار 7 وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اندور میں جنوبی افریقی ٹیم صرف 97 رنز پر تھی۔ جواب میں آسٹریلیا نے آسانی سے ہدف پار لگا کر پہلی پوزیشن کی۔ الانا کنگ 18 رنز دے کر 7 شکار کر کے میچ کی بہترین کھلاڑی قرار۔ ون ڈے کی تاریخ کی بہترین سپیل کا ریکارڈ آج بھی پاکستان کے پاس۔ ساجدہ شاہ نے جاپان کے خلاف 4 رنز دے کر 7 وکٹیں لی تھیں۔ اور سپر سٹار فٹ بالر لیونل میسی کے 2 شاندار گولز، میجر ساکر لیگ میں انٹر میامی کو 3-1 سے فتح دلا دی۔ ارجنٹینا کے لیجنڈ نے نیشویل کے خلاف دونوں ہاف میں 1-1 گول کیا۔